عقیدہ ختم نبوت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے اور یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ ضروریات دین ان امور کو کہا جاتا ہے جن کا دین سے متعلق ہونا ہر خاص و عام کے علم میں ہو اور اسے بلا تأمل یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ دین کا بنیادی حصہ ہے یا بنیاد ہے۔ مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ اللہ ایک ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ ضروریات دین سے ہے، تو ہر مسلمان کو، ہر خاص و عام کو اس بات کا پتہ ہے۔ جنت اور دوزخ کا بھی سب کو پتہ ہے۔ یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ آخرت میں ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، قیامت قائم ہوگی اور ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ یہ عقیدہ آخرت ہے۔ تو ضروریات دین میں سے یہ چیز بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے، اس کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ قرآن کریم کی کئی آیات بینات اور 300 سے زائد احادیث طیبات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور آخری نبی بھیجا ہے اور آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی اور نبی نہیں بنایا جائے گا۔ ختم نبوت ایسا عقیدہ ہے کہ جس پر تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اس زمانے کے تمام مجتہدین یعنی مجتہد صحابہ ان سب کا اس مسئلہ پر اجماع تھا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا متعدد احادیث میں، جیسے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها و مغاربها، اللہ نے میرے لیے ساری روئے زمین کو سمیٹ دیا تو میں نے اس کے تمام مشارق اور مغارب یعنی اس کی تمام جہتیں، تمام حصے دیکھ لیے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی کا دیکھنا اور میرا اور آپ کا دیکھنا اور ہے، اللہ کے نبی کا دیکھنا اور ہے۔ اللہ کے نبی دیکھتے ہیں تو وہ ہتھیلی پر رائی کا دانہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں اس طرح روئے زمین کو دیکھتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا اللہ نے میرے لیے زمینوں کو سمیٹ دیا تو میں نے اس کے مشارق اور مغارب کو دیکھا، اور ارشاد فرمایا میں دیکھ رہا ہوں جہاں جہاں اللہ نے جو جو مجھے دکھایا ہے، روئے زمین کا جو جو حصہ مجھے دکھایا ہے، ہر حصے پر میرا حکم، اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہے گا، میرا پیغام پہنچ کر رہے گا۔ یعنی میرا جو فیضان نبوت ہے، جو میں نے تربیت کی ہے، یہ ساری دنیا میں اس کا پیغام پہنچے گا۔ اور پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ ان قریب ایسا ہوگا کہ میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر کوئی یہ خیال کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن ارشاد فرمایا کہ تم اس بات پر مطلع ہو جاؤ کہ میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آنے والا، میں سب سے آخر میں تشریف لایا ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور کے بعد کسی طرح کا کوئی ذلی بروزی اور کوئی طفیلی نبی بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ نے جس جس کو نبوت عطا فرمانی تھی اللہ نے فرما دی۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ ختم نبوت کیا چیز ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ختم نبوت کا معنی اور مفہوم یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی طرح کا کوئی اور نبی اللہ تعالیٰ نہیں بنائے گا اور نہ ہی وہ نبی آئے گا، اور جو شخص حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کرے ہم اس شخص کو بھی مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔